اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تحریک منہاج القرآن فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ربط رسالت کی بحالی کی تحریک ہے۔ تحریک نے اپنی 25 سالہ جد و جہد میں وطن عزیز اور پوری اسلامی دنیا میں ربط رسالت کے استحکام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں، جو کہ ہمہ جہت حیثیت رکھتی ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے ہر اس عمل کے فروغ کی جد و جہد کی ہے جو ملت اسلامیہ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے استحکام کا ذریعہ بنے۔ امت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بحالی کئی اعمال کے ذریعے ممکن ہے۔ ان میں ایک انتہائی محبوب عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے عمل کو ملت اسلامیہ کی زندہ روایت اور متداول کلچر بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی ہماری ملی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں، کسی دربار پر، کسی ادارے میں، کسی تحریک کے مرکز پر، کسی دارالعلوم میں، کسی مشن میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے روئے زمین پر، اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں۔ لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے۔ تو لوگ آپ اپنا عہد کریں، زندگی میں 10 دن ہیں، ایک دستہ 10 دن کے لیے آتا ہے اور 24 گھنٹے درود و سلام میں وہ شریک ہوتا ہے، 3 حصے 8-8 گھنٹے کے بن جاتے ہیں۔ حضور کے درود پاک کا جو مین حال، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بنے گا۔ تو جو حال ہوگا وہ حضور کے درود کے نام پر منسوب ہوگا، اور جو مینار ہوگا وہ حضور کے سلام کے نام پر منسوب ہوگا۔ تو یہ اس کی شکل ہے، یہ مولانا روم کے کونیا کی شکل ہے جو یہاں تعمیر ہوگی۔ یہ کوئی 85-88 فٹ اونچا گوشہ درود و سلام تعمیر ہوگا۔ پھر جب تعمیر ہو جائے گا تو آپ درود و سلام یہاں اس کے اندر پڑھا کریں گے۔ یکم دسمبر 2005 کو تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود قائم ہوا۔ عالمگیر سطح پر قربت رسالت مآب کے حصول اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحکم کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ قدم ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ درود و سلام کی اہمیت و افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت واضح ہے کہ درود و سلام ایک منفرد اور بے مثل عبادت ہے جو رضائے الہی اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس مقبول ترین عبادت کے ذریعے ہم بارگاہ عزی سے فوری برکات کے حصول اور قبولیت دعا کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے ربط و تعلق نصیب ہوتا ہے، نسبت محمدی پختہ ہوتی ہے،
اور سب سے بڑھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے آقا علیہ السلام کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے، زیارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام خود توبہ بن جاتا ہے، خود توبہ ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، بخشش کا بھی دروازہ کھلتا رہتا ہے، شفاعت کے بھی حقدار بنتے رہتے ہیں، اور حضور کی توجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ حضور پر درود شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ گوشہ درود میں ہمہ وقت درود و سلام پیش کرنے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا گیا ہے، جس کے تحت گوشہ درود میں شرکت کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے احباب کو 10 دن کے لیے مرکز بلایا جاتا ہے، جن کی تعداد 18 سے 24 ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں کی 3 نشستیں ہوتی ہیں، اور ہر نشست میں کم از کم 6 افراد شرکت کرتے ہیں، اور ہر 8 گھنٹے بعد نشست تبدیل ہو جاتی ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے افراد روزے سے ہوتے ہیں۔ ان کی سحری اور افطاری کا انتظام گوشہ درود کی انتظامیہ کرتی ہے۔ حضور کے درود و سلام پڑھنے والوں کو 10 دن روزہ رکھوانا، تو جب روزے کے ساتھ درود و سلام پیش ہوگا آقا کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش ہوگا 10 دن کنہوں نے پڑھا، اور آقا روزے کے ساتھ پڑھا، روزہ کس نے رکھوایا افطار کرایا، وہ روزے رکھوانے والے کے نام بھی پیش ہوں گے۔ آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور سحر و افطار کا خرچہ فلاں لوگ کر رہے ہیں۔ گوشہ درود میں طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والوں کے لیے مخصوص طرز کا عربی لباس بھی تیار کیا گیا ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کرنے والے احباب کو اسناد بھی دی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم گوشہ درود میں داخل ہوئے تو وہ کیفیت بیان سے باہر ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت اتنا روحانی کیف اور سرور نصیب ہوا کہ من کی کیفیت آنکھوں سے چھلک پڑی۔ تو یہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ گوشہ درود کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گوشہ درود میں شرکت کے خواہش مند افراد اپنے کوائف ویب سائٹ، فون یا ڈاک کے ذریعے مرکز کو ارسال کر سکتے ہیں۔ 10 دن موتقف ہونے کے بعد جب قائد محترم ہمیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، تو آپ نے مجھے تاحیات خادم گوشہ درود بن کر رہنے کی اجازت دے دی۔ تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ کے سبززار میں گوشہ درود کے لیے مینارت السلام کی انتہائی خوبصورت عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز جلد ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مینارت السلام اور زاویۃ الصلاۃ کی عمارت کا سنگ بنیاد عالم اسلام کی معتبر شخصیات نے اپنے دستے مبارک سے رکھا، جن میں حضور شیخ الاسلام کے علاوہ
مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم الشیخ ہاشم بن احمد البدر الشیبی، ملک شام کے نامور محقق اور صوفی الشیخ اسد الصاغر جی اور شیخ محمود ابو الہدا الحسینی شامل ہیں۔ گوشہ درود اہل محبت کے لیے دنیا بھر میں ایک مخصوص اور منفرد مرکز ہوگا۔ اس کے تعمیراتی خاکے کی مشابہت مولانا روم کے مزار اور گنبد کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ انجینئرز ہیں، انہوں نے کہ 3.5 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا ہے، صرف گوشہ درود و سلام اور مینار کا نہیں، اس دیوار تک سارا بیسمنٹ بھی بنا رہے ہیں، یعنی جہاں تک آپ بیٹھے ہیں اتنا بڑا اجتماع زیر زمین بیسمنٹ ہو جائے گا، اور اس بیسمنٹ میں ستون کوئی نہیں ہوگا، بغیر ستون کے ایک ہی چھت ہوگی، تاکہ نیچے بھی اجتماع ہو جائے اور اوپر کی جگہ پھر ہمیں اسی طرح خالی دستیاب ہو، ڈبل ہو جائے اور ادھر کی تعمیر ہو جائے۔ گوشہ درود کی عمارت اور اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے سحری و افطاری کے تمام اخراجات کے لیے تحریک کے کسی اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کام کے آغاز ہی سے ماہانہ بنیادوں پر اخراجات اپنا ذمہ لینے کے لیے لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ سحری و افطاری کے ماہانہ اخراجات تقریباً 46,000 روپے ماہانہ ہیں۔ اسی طرح بعض افراد نے گوشہ درود کے لیے سحری اور افطاری کے لیے سالانہ اخراجات بھی دینے کا اعلان کیا ہے، جو تقریباً 5 لاکھ روپے سالانہ ہیں۔ اور اس وقت تک بہت سارے احباب جو ہیں وہ گوشہ درود میں تشریف لا چکے ہیں، جن کی تعداد 322 بنتی ہے۔ وہ احباب نے 10 روز کے لیے یہاں گوشہ درود میں تشریف لائے، اور جو گوشہ نشینات یہاں تشریف لاتے ہیں اس کے تمام اخراجات ادارے پہ نہیں بوجھ ڈالا جاتا، بلکہ مخیر حضرات الگ مد سے اس کی مدد کرتے ہیں، جس سے سحری افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور گوشہ نشینان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے عارضی طور پر، اور اس میں احباب 10 دن کے لیے آتے ہیں، اور ہم نے اس کام کے لیے ان لوگوں کو جو یہاں گوشہ نشین ہوتے ہیں وہ روزے سے ہوتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، نفلی اعتکاف کرتے ہیں، اور ان پر چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ وہ صرف درود پاک پڑھیں گے، یا آرام اپنے رہائش گاہ پہ کریں گے، یا وہ نماز کے لیے اس 4 دیواری سے باہر جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں کسی قسم کی تنظیمی نجی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی، اور جتنا آرام کرنا چاہیں گے شفٹ کے علاوہ باقی ٹائم جن کی باری ہوتی ہے وہ لوگ بھی اس گوشہ درود میں تشریف لاتے ہیں اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس وقت تک جو پڑھا گیا، یعنی 1 دسمبر سے لے کر آج کے دن تک، یعنی 22 مئی 2006 تک 23 کروڑ 94 ہزار درود پاک مرتبہ پڑھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید ہر روز ایک کلام مجید تقریباً ختم کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل جو نیکی کا ہے، اور یہ درود پاک جو عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبادت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ایک مقبول عبادت ہے، اسی طرح درود و سلام کے مرکز کو آباد کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنے کا یہ عمل بھی ایک مقبول عمل ہے۔ یہ سعادت اسی کے حصے میں آتی ہے جسے اس بارگاہ سے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب گوشہ درود کی عمارت بنانے کا اعلان کیا تو آپ نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ مہم سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اور میں نے اعلان کر دیا ان کو کہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ماہانہ انکم آتی ہے، رفاقت، رکنیت، ڈونیشن، عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور پیسے رفقا کے جو ماہانہ انکم ہے، منہاج القرآن کی انکم میں سے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اپنے شوق سے دیں، کیا اپنے شوق سے جو دینا چاہے خوشی سے دے، مگر چندہ نہیں مانگنا، اپیلیں نہیں کرنا، اور ادارے کی انکم میں سے خرچ نہیں کرنا۔ یہ تو درود و سلام کا ایک مرکز بن رہا ہے۔ یہ 3.5-4 کروڑ کوئی شے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے ہی ہو جانا ہے۔ حضور کے درود و سلام پر 4 ارب بھی لگتے ہوں تو قربان ہے۔ میں سرزمین پاکستان پر درود و سلام کی ایک علامت بنانا چاہتا ہوں
اس خطہ ہند میں، عالم اسلام میں ایک ایسی خوبصورت علامت جو صرف حضور کے درود و سلام کے نام کی علامت ہو، لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور بیٹھ کے اتنی پیاری جگہ ہو کہ حضور کے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی جی خوش ہو۔ میں حضور کے درود و سلام کا مرکز اپیلوں سے نہیں بنوانا چاہتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا